والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. محترم بھائیوں اور بہنوں، ماہ رمضان کے اس خصوصی کورس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ پچھلے ہفتہ ہم نے واضح کیا تھا کہ اعمال قلوب سے کیا مراد ہے، یعنی اعمال قلوب سے مراد وہ اعمال ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ہمارے ایمان سے ہوتا ہے، دل کی کیفیت سے ہوتا ہے، جیسے محبت، توکل، توبہ، خوف، امید، اخلاص، یقین، خشوع، مراقبہ، ورع، رضا، شکر، یہ سارے کے سارے دل کے اعمال کہلاتے ہیں۔ اور اس ضمن میں ہم نے ایک قاعدہ بھی ذکر کیا تھا کہ التخلیۃ قبل التحلیہ، کہ پہلے خالی کریں پھر اس کے بعد لیس کریں، یعنی اپنے آپ کو اچھی عادتوں سے لیس کرنے سے پہلے بری عادتوں کو خالی کریں، بری عادتوں کو دور کریں، یعنی گلاس کے گندے پانی کو پہلے پھینک دیں اور اس کے بعد اس میں صاف ستھرا اور میٹھا پانی ڈالیں۔ بری عادتوں سے خود کو بچائیں، پھر اس کے بعد اچھی عادتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی غرض سے ہم نے عرض کیا تھا کہ پہلے ہم دلوں کی بیماریوں کا جائزہ لیں، اور ہم نے بتایا تھا کہ دلوں میں بیماریاں کیسے پیدا ہوتی ہیں، ہم بذات خود اپنے دل کا چیک اپ کیسے کریں، اور اس سلسلے میں 4 طریقے بتایا تھا۔ پھر دل کی جو کچھ بیماریاں ہو سکتی ہیں ان بیماریوں کی طرف بھی اشارہ کیا تھا، اور پھر ان بیماریوں کا علاج بھی بتانے کی کوشش کی تھی، جیسے دل کی بیماریوں میں سے کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، بدعت ہے، ریاکاری ہے، شہوت ہے، تکبر اور گھمنڈ ہے، حسد ہے، جلن ہے، مال کا لالچ ہے، بدگمانی اور بدظنی ہے۔ یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں جن کا علاج بھی ہم نے عرض کیا تھا، اور پھر اخیر میں کچھ مفید اور جنرل دواؤں کا ذکر کیا تھا جو دل کے علاج کے لیے بہت کارگر ہیں، مفید ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے دل کے چند اعمال پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم گزارش کریں گے اپنے ان بھائیوں سے جو پہلے ہمارے ساتھ نہیں رہے ہیں، وہ پچھلے ایپیسوڈ کو دیکھ لیں تاکہ سلسلہ قائم رہے اور ہم صحیح طریقے سے اس کورس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دل کے اعمال پہ گفتگو کرنے سے پہلے، جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس کاغذ اور قلم ہو تاکہ ہم اس پہ کچھ اہم پوائنٹس نوٹ کرتے رہیں، اور ان کی روشنی میں ہم دل کے جو اعمال ہیں ان کو سن کر، چونکہ اس کا مقصد ان دل کے اعمال کو اپنی زندگی میں برتنا ہے، اتارنا ہے، اس لیے ان پوائنٹس کو نوٹ کرنے کے بعد ہم یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کر سکیں، اس کے لیے کوشش کرنی ہے تاکہ دل کے یہ اعمال ہمارے اندر پیدا ہو سکیں۔ دل کے اعمال میں سب سے پہلا عمل ہے اخلاص۔ اخلاص، جی ہاں، اخلاص۔
اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کا معنی ہوتا ہے صاف ہونا، پیور ہونا، ملاوٹ کا ختم ہونا، یعنی اخلاص میں صفائی ستھرائی کا معنی ہوتا ہے ملاوٹ سے پاک و صاف اور میل کچیل دور کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اور ایک مسلمان کی زندگی میں اخلاص کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، بلکہ ایک مسلمان کے قول اور اس کے عمل اور اس کی ساری حرکات و سکنات میں اخلاص کی ضرورت ہے۔ اور اخلاص تب پیدا ہوتا ہے جب کہ اس میں شرک نہ ہو، جب کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، کیونکہ شرک اور ریاکاری اخلاص کے اپوزٹ ہے۔ اخلاص سے یہ دین کا خلاصہ ہے، عطر ہے، نچوڑ ہے، دین کا لب لباب ہے، بلکہ دین کی بنیاد اور انبیاء کرام کی دعوت کا خلاصہ اخلاص ہی ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ان کو اس کے علاوہ اور کسی بات کا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں۔ کوئی بھی عمل اللہ کی خدمت میں آپ پیش کرنا چاہتے ہیں تو اللہ ان دو شرطوں کے ساتھ ہی ان اعمال کو قبول کرے گا۔ پہلی شرط اخلاص ہے اور دوسری شرط متابعت ہے، یعنی خالص ایک اللہ کے لیے اسے انجام دیں اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اسے انجام دیں۔ گویا کہ اخلاص کے بغیر ہمارے کسی عمل کا اعتبار ہی نہیں ہوتا، اور جب اخلاص کسی عمل میں آتا ہے تو نیت کا بھی ہمیں ثواب ملتا ہے، اگرچہ ہم اس کام کو نہ کر سکیں، صرف اخلاص کی بنیاد پر ہم نہ بھی کر سکیں اس کام کو، لیکن ہمیں اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، ایک بندہ اگر بیمار پڑ جائے یا سفر میں ہو تو جو کچھ صحت کی حالت میں اور اقامت کی حالت میں کیا کرتا تھا اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، بیمار پڑ گیا، صحت کی حالت میں جو بھی عمل کرتا تھا، سفر پر چلا گیا، اقامت کی حالت میں جو بھی عمل کرتا تھا اس کو ثواب ملتا ہے، صرف نیت کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر۔ اخلاص سے بندے کو نجات بھی ملتی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں 3 غار والوں کا قصہ بہت مشہور ہے کہ تینوں ایک غار میں پھنس گئے، چٹان گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ تینوں نے کیا کیا تھا؟ اخلاص کے ساتھ اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ رب العالمین سے دعا کی، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے چٹان کو ہٹا دیا اور سب باہر نکل گئے۔ گویا کہ اخلاص نجات کا سبب ہے۔ اخلاص میں ہوتا یہ ہے کہ عمل کم ہونے کے باوجود اس کا بہتر سے بہتر بدلہ ملتا ہے۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بدکار عورت کی مغفرت صرف اس بنیاد پر کر دی جاتی ہے کہ وہ ایک کتے کو پیاس کی وجہ سے زمین چاٹتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ اپنے موزے میں پانی کنویں سے لے کر آتی ہے اور کتے کو پلا دیتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اور صحیح بخاری اور مسلم ہی کی روایت میں ہے کہ ایک آدمی راستے سے تکلیف دہ ٹہنی کو ہٹا دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ کس بنیاد پر؟ علماء کہتے ہیں کہ اس بدکار عورت کے اندر اخلاص تھا، اور اس آدمی کے اندر ٹہنی ہٹانے میں بھی اخلاص تھا۔ اس اخلاص کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت فرمائی۔ اور اخلاص کا کردار یہ بھی ہوتا ہے کہ
اگر کوئی مباح کام کریں، جائز کام کریں، اگر اخلاص ہے، نیت اچھی ہے، تو وہ مباح اور جائز کام بھی عبادت بن جاتا ہے، اس میں ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا وجرت علیہا حتی اللقمۃ تدعها فی فم امرأتک، کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اس پر تمہیں ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ اس لقمہ پر بھی جو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، لیکن کب؟ تبتغی بہا وجہ اللہ، اللہ کی رضامندی چاہ رہے ہو، تب اخلاص آ جائے تب۔ گویا کہ سچی نیت اور اخلاص کی بنیاد پر مباح کام بھی عبادت بن جاتا ہے، اور اگر کسی عمل میں اخلاص نہ پایا جائے تو کام بڑا سے بڑا ہو، عظیم سے عظیم کام ہو، لیکن وہ صرف ہمارے چہرے پر ہی نہیں مارا جاتا بلکہ وہ کام وبال جان بن جاتا ہے۔ آپ نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق وہ حدیث، بہت مشہور حدیث ہے، سنا ہی ہوگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو اس حدیث میں جو وعید آئی ہے اس کی ہیبت کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تین مرتبہ غشی طاری ہو گئی تھی۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جن 3 آدمیوں کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا ان میں ایک شہید ہوگا جس نے جہاد اس لیے کیا کہ لوگ اسے بہادر اور شہید کہیں، دوسرا عالم اور قاری ہوگا جس نے اس لیے قرآن پڑھا اور علم سیکھا اور سکھایا کہ لوگ اسے عالم اور قاری کہیں، اور تیسرا سخی ہوگا، داتا ہوگا، سخاوت کرنے والا ہوگا جس نے ہر بھلائی کے راستے میں خرچ کیا لیکن اس لیے کہ سخی اور داتا کہلائے۔ تو او شہید، او عالم اور قاری اور او داتا، ان کے اعمال بہت ہی عظیم ہیں، لیکن ان عظیم اعمال میں ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا تو صرف یہ نہیں کہ اعمال رد کر دیے جاتے ہیں بلکہ سب سے پہلے ان کے ذریعہ جہنم کو سلگایا جا رہا ہے۔ یہ ہے اخلاص کی اہمیت۔ ہم اخلاص کے بارے میں خاص طور پر رمضان کے ان دنوں میں اس لیے بھی بات کر رہے ہیں کہ عام طور پر ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی نیک عمل کریں گے تو دوسروں سے شیئر کرنا چاہیں گے، ہم نے اتنی مرتبہ قرآن ختم کیا، اتنی مرتبہ یہ کام کیا، اتنے لوگوں کی مدد کی، اتنے غریبوں کو کھانا کھلایا۔ بھائی کس کے لیے آپ نے یہ کام کیا ہے؟ اپنے رب کے لیے کیا نا۔ جب ہم اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں اور اس کا اجر اور ثواب پانا چاہ رہے ہیں تو آخر کیا ضرورت ہے دوسروں سے شیئر کرنے کے لیے؟ اس لیے دیکھنا ہے کہ آخر کیا کریں کہ ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو سکے۔ اس سلسلے میں چند گزارشات پر ہم اگر دھیان دیں گے تو ہم ریاکاری سے بچ جائیں گے، ہمارے اندر اخلاص پیدا ہوگا۔ سب سے پہلی گزارش، ہم یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کے بندہ ہیں، غلام ہیں، اور غلام اپنے آقا کی خدمت کا بدلہ نہیں چاہتا۔ وہ تو غلام ہونے کے ناطے خدمت کرتا ہی رہتا ہے، اسی طریقے سے اس کو خدمت میں لگا رہنا چاہیے، اس خدمت کے بدلے اس کو تعریف نہیں چاہیے ہوتی۔ اس لیے ہم اللہ کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کوئی عمل انجام دے رہے ہیں تو تعریف کی چاہت ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کے غلام ہیں، اور غلام تعریف نہیں چاہتا بلکہ غلامی کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کریں کہ اگر اس کی توفیق نہ ہوتی تو کیا ہم یہ جو نیکی کیے ہیں، نیکی کا یہ کام کر سکتے تھے؟
کیا اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے تھے اگر توفیق نہ ہوتی؟ گویا اللہ کی توفیق ملی، اس کی وجہ سے ہم نے نیکی کا کام کیا، پھر ہم اس کو خالص اللہ کے لیے کیوں نہ انجام دیں؟ کیوں دوسروں کے سامنے شیئر کریں؟ کیوں دوسروں کو بتاتے رہیں؟ تیسری بات یہ کہ ہم عمل کو چھپانے کی کوشش کریں، جو بھی نیکی کا کام کریں اس کو چھپانے کی کوشش کریں، چھپ کر نیک عمل انجام دیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہ جان سکے، تنہائی میں شب بیداری کریں، خفیہ طریقے سے چھپ کر کے صدقہ اور خیرات کریں۔ اسی لیے 7 طرح کے لوگ جو عرش کا سایہ پائیں گے، ان میں سے ایک کون ہوگا؟ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ ایک بندہ جب صدقہ کرتا ہے تو چھپا کر صدقہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ اس لیے عمل کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محمد بن واسع ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ نماز میں ہوتے تھے، ان کی آنکھیں بھر رہی ہوتی تھیں، آنکھوں سے آنسو گر رہا ہوتا تھا، اور بغل کے ساتھی کو بھی پتہ نہیں ہو پاتا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک تکیہ پر ہوتے تھے اور ان کی آنکھیں بھیگی ہوتی تھیں اور بیوی کو بھی پتہ نہیں چل پاتا تھا۔ داؤد بن ابی ہند 40 سال تک نفلی روزہ رکھتے رہ گئے اور ان کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ نفلی روزہ رکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ موچی کا کام کرتے تھے، گھر سے کھانا لے کر کے نکلتے اور کھانا کسی غریب کے حوالے کر دیتے اور شام میں آتے تو گھر والوں کے ساتھ میں کھانا کھاتے تھے۔ اس لیے عمل کو ہم چھپانے کی کوشش کریں۔ چوتھے نمبر پر سلف صالحین کے اخلاص کے بارے میں پڑھیں۔ ہم نے پچھلے ہفتہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کی وفات کے بعد لوگوں کو معلوم ہو سکا کہ وہ مدینہ کے 100 گھروں کی کفالت کیا کرتے تھے، اور حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ رات میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ یہ سن کر ان کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں اکیلے رات کی تاریکی میں 1 رکعت ادا کروں، یہ میرے لیے بہتر ہے کہ پوری رات نماز ادا کرنے کے بعد اس کا لوگوں سے تذکرہ کرتا پھروں۔ میں اکیلے رات کی تاریکی میں 1 رکعت نماز ادا کروں، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ پوری رات قیام کرنے کے بعد لوگوں سے اس کا تذکرہ کروں، کیونکہ جب تذکرہ کیا تو پھر عبادت رہی کہاں؟ اللہ کے لیے وہ خالص ہوا کہاں؟ اسی لیے ہمیں اللہ والوں کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور جب ہم اللہ والوں کے اخلاص کے بارے میں پڑھیں گے تو خود ہم اپنی زندگی میں بھی اخلاص لا سکیں گے، اپنی زندگی میں بھی اخلاص پیدا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ریاکاری کے دنیاوی اور اخروی انجام پہ بھی غور کریں۔ ابھی ہم نے صحیح مسلم کی حدیث سنی کہ شہید ہے اور شہادت کا کتنا درجہ ہوتا ہے، عالم اور قاری ہے، عالم اور قاری کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، داتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن ان 3 لوگوں سے جہنم کو سلگایا جا رہا ہے۔ کس بنیاد پر؟ اخلاص کے فقدان کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے۔ اگر ہم ریاکاری کے انجام پہ غور کریں گے تو عجیب طریقے سے ہم اپنے آپ کو اخلاص کا پیکر بنا پائیں گے،
اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما دے، ہمیں ریاکاری سے بچا لے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھا دی ہے، اس دعا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ۔ اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ۔ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے اور ہم سب کو ریا و نمود سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ پہلا دلی عمل ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرے نمبر پر دل کے اعمال میں سے ایک عمل ہے مراقبہ، یعنی اللہ رب العالمین کی نگرانی کا احساس۔ یہ احساس کہ دروازہ بند ہے لیکن وہاں پر بھی ہم اکیلے نہیں ہیں، وہاں پر بھی اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے کیونکہ وہ البصیر ہے۔ وہاں پر بھی اللہ رب العالمین ہماری بات سن رہا ہے کیونکہ وہ السمیع ہے۔ وہاں پر بھی اللہ رب العالمین ہمیں جان رہا ہے اس لیے کہ وہ العلیم ہے۔ وہاں پر بھی اللہ رب العالمین ہماری نگرانی کر رہا ہے اس لیے کہ وہ الرقیب ہے۔ دیوار کی اوٹ میں کیا ہے اسے انسان نہیں جانتا، لیکن اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، اس کی نظر ہر چھوٹی بڑی چیز پر ہے، وہ دلوں کے بھید اور آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ انسانی دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں سے بھی آگاہ ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت اور سینے میں چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک اللہ تعالی ہر اس چیز کو جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے ہیں۔ ایک آدمی بند کمرے میں ہے، بیٹھا یہ سوچ رہا ہے کہ یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جو چاہو کر لو۔ وہیں پر وہ یہ آواز سنتا ہے، انہ حلیم بذات الصدور الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ وہ تو سینوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہ باریک بھی اور خبر رکھنے والا ہے؟ اس لیے اے وہ لوگوں جو اللہ کی حرمات کو پامال کرتے ہو، بند کمروں میں، تاریکیوں میں، تنہائیوں میں، اکیلے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ یہاں کوئی نہیں ہے، دروازہ بند ہے، قطعاً نہیں۔ وہاں پر بھی پوچھو، اپنے دل سے پوچھو اللہ کہاں ہے۔ کبھی سوچا کہ اللہ رب العالمین تمہاری ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے؟ معمولی پانی کے ایک قطرہ سے پیدا ہونے والے انسان سے ہم شرماتے ہیں؟ روم بند کر کے کوئی غلط حرکت کر رہے تھے، اسی بیچ ہمارا کوئی دوست آ گیا، ہمارا کوئی رشتہ دار آ گیا، ہم پانی پانی ہو جا رہے ہیں کیونکہ میری غلط حرکت کسی انسان کے سامنے ظاہر ہو گئی ہے۔ انسان سے اس قدر شرماتے ہیں، لیکن خالق کائنات جو ہمیں جان رہا ہے، جو ہمیں دیکھ رہا ہے، جو ہماری سن رہا ہے، جو ہماری نگرانی کر رہا ہے، اس سے ہمیں شرم نہیں آتی؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات رعایا کی خبرگیری کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ تھکاوٹ کی وجہ سے دیوار کا سہارا لیا اور آرام کرنے کے لیے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اسی بیچ ایک کے گھر سے آواز آئی، بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا، امی جان، امیر المؤمنین کے منادی نے
یہ اعلان کیا ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچا جائے۔ ماں نے کہا کہ بیٹی اٹھو، دودھ میں پانی ملا دو، تم ایسی جگہ پر ہو جہاں پر نہ تمہیں امیر المؤمنین دیکھ رہے ہیں اور نہ ہی ان کے منادی دیکھ رہے ہیں۔ تب بیٹی نے برجستہ کہا تھا، اے اماں فإن اللہ، امی جان امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس سے ہم کیسے چھپ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ دراصل اللہ رب العالمین کی نگرانی کا احساس ہے، اور جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو 70 دروازے بھی بند ہوں لیکن پھر بھی ہم وہاں پر اپنے آپ کو اللہ کی نگرانی میں پاتے ہیں۔ ایک سفر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عبداللہ بن دینار تھے۔ ایک جگہ پر آرام کرنے کے لیے اترے تو پہاڑ کے دامن سے ایک چرواہا آیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے امتحان کے طور پر پوچھا کہ اے چرواہے، ہم سے ایک بکری بیچتے؟ چرواہے نے کہا کہ میں غلام ہوں اور یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا کرو کہ اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیے نے ایک بکری کو کھا لیا۔ غلام نے کہا ٹھیک ہے، ہم مالک سے تو بہانہ کر سکتے ہیں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اور صبح میں جا کر چرواہے کے مالک سے اس کو خرید کر کے آزاد کر دیا۔ جی ہاں، جب ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ پر ہماری نگرانی کر رہا ہے تو عجیب طریقے سے اس کی حالت سنور جاتی ہے، سدھر جاتی ہے۔ وہ اکیلے میں بھی اللہ کی حرمات کو پامال نہیں کر سکتا۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی سے کس چیز نے روکا تھا؟ اللہ کی نگرانی کا احساس ہی تو تھا، اللہ کی گرفت کا ڈر ہی تو تھا۔ اسی لیے ایک عربی شاعر کہتا ہے، اذا ما خلوت الدہر یوما فلا تقل خلوت ولكن قل علی رقیب ولا تحسبن اللہ یغفل ساعتا ولا انما تخفی علیہ یغیب۔ جب تم کبھی اکیلے ہو تو یہ مت کہنا کہ میں اکیلے ہوں، جب تم کبھی اکیلے ہو تو یہ مت کہنا کہ میں اکیلا ہوں، بلکہ کہو میرے اوپر ایک نگہبان ہے، اللہ رب العالمین کی نگرانی ہے۔ اور یہ نہ سمجھ لو کہ اللہ ایک لمحہ کے لیے بھی غافل ہوتا ہے، اور نہ یہ سوچو کہ جو تم چھپاتے ہو وہ اللہ رب العالمین سے غائب ہے۔ نہیں، قطعاً نہیں، اللہ رب العالمین سے ہم نہیں چھپ سکتے۔ لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ سامنے میں تو بہت اچھے دکھیں گے، لیکن جب خلوت میں ہوں گے، اکیلے میں ہوں گے، تو اللہ کی حرمات کو پامال کر بیٹھیں گے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَيَأْتِيَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَهُمْ عَامَالٌ كَجِبَالِ تِهَامَ بِيضٍ يَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے ساتھ تہامہ پہاڑ کے جیسے اعمال ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ان اعمال کو خش و خاشاک کی مانند کر دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں بتایا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں جو
تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان کو خش و خاشاک کی مانند بہا دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون ولکنہم اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها۔ سن لو کہ وہ تمہارے بھائی ہوں گے اور تمہارے ہی لوگوں میں سے ہوں گے، وہ نماز پڑھتے ہوں گے جس طرح تم نماز پڑھتے ہو، وہ روزہ رکھتے ہوں گے جس طرح تم روزہ رکھتے ہو، وہ قیام کرتے ہوں گے، راتوں میں شب بیداری کرتے ہوں گے، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها۔ لیکن وہ ایسی قوم ہوگی کہ جب خلوت میں ہوں، اکیلے میں ہوں، تو اللہ کے حرمات کو پامال کر بیٹھے۔ اگر ایک انسان اپنے دل میں یہ بات بیٹھا لے کہ معمولی پانی کے ایک قطرہ سے پیدا ہونے والے انسان کو دیکھ کر کے میں شرما جاتا ہوں، پانی پانی ہو جاتا ہوں، جبکہ میرا 70 دروازہ بھی بند ہو، وہاں پر بھی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں جان رہا ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہماری ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے، تو آخر میں کیسے اللہ کی حرمات کو پامال کروں؟ اس لیے اگر ہم اپنے اندر مراقبہ کا احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں تو 4 باتوں کو اپنے ذہن میں بیٹھانا ہوگا۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم یہ احساس پیدا کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اگرچہ ہم نے 70 دروازے بند کر رکھا ہو۔ اللہ ہمیں سن رہا ہے، اللہ ہمیں جان رہا ہے، اللہ ہماری نگرانی کر رہا ہے، کیونکہ وہ البصیر ہے، وہ السمیع ہے، وہ العلیم ہے، وہ الرقیب ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم یہ احساس اپنے اندر پیدا کریں کہ اللہ کے نگراں فرشتے ہمارے دونوں کندھے پر ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اور کل قیامت کے دن وہ سارے رجسٹر ہماری آنکھوں کے سامنے کھول کے رکھ دیے جائیں گے، ایک ایک حرکت کو اس میں نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم یہ احساس اپنے اندر پیدا کریں گے تو خواہ کتنی بھی تنہائی کیوں نہ ہو، ہم ضرور سوچیں گے کہ ہم جو کر رہے ہیں اسے نوٹ کیا جا رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بات ہی ہو، ہم نے جو منظر دیکھا تھا اس منظر کو بھی نوٹ کر لیا گیا، ہم نے جو بات بولی تھی اس بات کو بھی نوٹ کر لیا گیا، ہم نے جو کچھ سنا تھا اس کو بھی نوٹ کر لیا گیا۔ اور پھر تیسرے نمبر پر ہمارے یہ اعضاء و جوارح جن کو لذت پہنچانے کے لیے ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، یہ اعضاء و جوارح بھی ہمارے خلاف ہو جانے والے ہیں۔ آج ہم سمجھ رہے ہوں کہ زبان میری ہے، آج ہم سمجھ رہے ہوں کہ آنکھ میری ہے، آج ہم سمجھ رہے ہوں کہ کان میرا ہے، آج ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہاتھ میرا ہے، آج ہم سمجھ رہے ہوں کہ یہ اعضاء و جوارح میرے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن یہ ہمارے نہیں ہوں گے بلکہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ قرآن کو پڑھیں، سورہ یاسین آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج کے دن ہم ان کی زبان پر مہر ڈال دیں گے۔ کتنے دادا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نہیں میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین زبان پہ مہر ڈال دے گا، اور اس وقت ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ان کے پیر ہم سے بات کریں گے، جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔ یہ آنکھ بات کرے گی، یہ زبان
بات کرے گی، یہ کان بات کرے گا، یہ پیر بات کریں گے، یہ ہاتھ بات کرے گا، پھر وہ زمین بھی ہمارے خلاف ہو جائے گی، جس زمین پر ہم نے بیٹھ کر اللہ کی غیرت کو پامال کیا تھا، جس زمین پر بیٹھ کر ہم نے اللہ کے حرمات کو پامال کیا تھا، وہ زمین بھی ہمارے خلاف ہو جانے والی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزلزال میں کیا فرمایا؟ یومئذ تحدث اخبارہا، کل قیامت کے دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ زمین کی خبر کیا ہے؟ زمین کی خبر یہ ہے کہ اس زمین پر ایک بندے نے جو کچھ بھی کیا تھا، کل قیامت کے دن وہ زمین بولے گی کہ اے اللہ، فلاں بندے نے فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں ایسا ایسا کیا تھا۔ تو جب ہم اللہ کی نگرانی کو اپنے اوپر طاری رکھیں گے، یہ سوچیں گے کہ فرشتے ہماری ایک ایک حرکت سے آگاہ ہیں، یہ سوچیں گے کہ ہمارے اعضاء و جوارے بھی ہمارے خلاف کل قیامت کے دن ہو جائیں گے، یہ سوچیں گے کہ یہ زمین بھی ہمارے خلاف گواہی دینے والی ہے، تو ہم کسی صورت میں کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گے، اور ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھی رہے گی کہ ہم ایک کیمرے کے اندر ہیں، ایسا کیمرہ جو چوک نہیں کر سکتا، اور ایک ایک حرکت اس کیمرے میں ہماری ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے دلی اعمال میں سے ایک عمل جسے ہم کہتے ہیں مراقبہ، اور ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر یہ کیفیت پیدا کریں کہ دنیاوی کیمرے تو چوک جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا جو کیمرہ ہے وہ چوکتا نہیں، اس لیے اکیلے میں بھی ہم اللہ کی غیرت کو پامال کرنے سے بچیں۔ دلی اعمال میں سے آج کا جو آخری عمل ہوگا جس پر ہم اپنی بات ختم کریں گے وہ ہے خشوع۔ پہلے بات کیا ہم نے کس چیز کے بارے میں؟ تو سب سے پہلے ہم نے بات کیا اخلاص کے بارے میں، پھر اس کے بعد ہم نے بات کیا مراقبہ کے بارے میں، اخلاص ہم اپنے اندر کیسے پیدا کریں، پھر اس کے بعد ہم اپنے اندر مراقبہ کیسے پیدا کریں۔ اب ہم چلتے ہیں خشوع کی طرف۔ دل کے اعمال میں سے ایک عمل خشوع ہے، اور اس خشوع کو بھی اپنی زندگی میں برتنا بہت ضروری ہے۔ خشوع کیا ہے؟ خشوع کے اصل معنی ہے کسی کے آگے جھک جانا، دب جانا، عاجزی اور انکساری اختیار کرنا خشوع کہلاتا ہے۔ اور شریعت میں خشوع کہتے ہیں دل کی ایسی کیفیت کو جس میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کی نگرانی کا احساس ہو، عاجزی، انکساری اور تذلل آ جائے۔ اور جب اللہ کا ڈر پیدا ہو، نگرانی کا احساس ہو، عاجزی اور انکساری آ جائے، تو اس کا اثر اعضاء و جوارح پر بھی ظاہر ہوتا ہے کہ نماز میں ہم کو سکون ملنے لگتا ہے، نماز میں ہمیں لذت حاصل ہونے لگتی ہے، اور ادھر ادھر ہمارا ذہن بھی منتشر نہیں ہوتا، اور دل پر رونے کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، نماز میں خشوع اور خضوع کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خشوع اور خضوع سے نماز ادا کرنے پر کامیابی کو معلق ٹھہرایا ہے۔ ہم اسی صورت میں کامیاب ہوں گے جبکہ ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المؤمنون میں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ کون کامیاب ہو گئے؟ وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں،
अतैतु النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلي ولجوفه عزیز كعزیز المرجل من البكاء، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے اس طرح آواز نکل رہی ہے جیسے چولہے پر رکھی ہوئی ہانڈی سے آواز نکلتی ہے۔ یہ کیفیت ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی، کہ رونے کی وجہ سے یوں آواز نکلتی تھی جیسے چولہے پر رکھی ہوئی ہانڈی سے آواز نکلتی ہے۔ اسی لیے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ وضو سے فارغ ہوتے تو نماز اور وضو کے بیچ ان کے بدن میں کپ کپی طاری ہونے لگتی تھی۔ جب ان سے اس کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ویحکم اتدرون الی من اقوم ومن ارید ان اناجی، کیا تم جانتے ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں اور کس سے میں سرگوشی کرنا چاہ رہا ہوں؟ جی ہاں، جب ہم اپنے اندر یہ احساس پیدا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے مناجات کرتے ہیں ہم نماز کے اندر، تو عجیب طریقے سے ہمارے دل کی کیفیت بنتی ہے۔ جب ہم نماز میں جاتے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارا ذہن نماز سے باہر ہو جاتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارا ذہن مارکیٹ میں چلا جاتا ہے، کاروبار میں چلا جاتا ہے، گھر میں چلا جاتا ہے، دنیاوی مشغولیتوں میں ہم لگ جاتے ہیں حالانکہ ہم نماز میں ہوتے ہیں؟ طرح طرح کے وساوس اور خطرات آتے ہیں، یہ اصل میں شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور نماز کا ایک شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، وہ نماز کو خراب کرنے کے لیے پورے طرح سے چوکس رہتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم شیطان کی گرفت سے اس قدر عاجز ہیں کہ ہم نماز کو خشوع اور خضوع سے ادا نہیں کر سکتے، نماز میں لذت نہیں پا سکتے؟ نہیں، اگر ہم نے چاہا کہ نماز کی لذت ہمیں ملے، خشوع اور خضوع حاصل ہو اور شیطانی وسوسے سے دور ہوں، تو ہم واقعی نماز میں خشوع پیدا کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر رمضان کے اس مہینے میں جب کہ ہمیں تہجد کا اہتمام کرنا ہے، تراویح کی نمازیں پڑھنی ہیں، زیادہ سے زیادہ اللہ سے لو لگانا ہے، تو اس میں اور زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں نماز کی لذت حاصل ہو۔ تو کیا کریں کہ ہمیں نماز کی لذت مل سکے؟ کیا کریں کہ ہمیں خشوع مل سکے؟ اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں جنہیں ہمیں برتنا ہے۔ اگر ہم نے برتا تو ہماری نماز کی کیفیت جو پہلے تھی وہ ابھی نہیں رہے گی، بشرطے کہ ہم سنجیدہ ہو جائیں، اور جو ہم پوائنٹس آپ کے سامنے میں رکھیں گے انہیں اپنی پہلی نماز میں جو ہماری ہونے والی ہے برتنے کی کوشش کریں۔ تو خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے بنیادی طور پر دو وسائل ہوں گے۔ کچھ وسائل کا تعلق نماز سے باہر سے ہوگا، جیسے ایک بندہ اللہ رب العالمین کی ذات سے صحیح تعلق رکھتا ہو، اس کے اندر اخلاص پایا جائے، اللہ کی نگرانی کا اس کے اندر احساس ہو، شریعت کی مطابعت اس کے اندر پائی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا وہ پابند ہو، حرام خوری سے بچتا ہو، اور اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہو۔ یہ کچھ صفات ہیں کہ اگر یہ صفات پیدا ہوں تو عجیب طریقے سے اس کے اندر خشوع پیدا ہوگا۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق نماز کے اندر سے ہے، ان میں سب سے پہلے نماز کی تیاری کریں۔ ہم نماز کی تیاری نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جب ہم نماز میں جاتے ہیں تو نماز سے باہر ہو جاتے ہیں، نماز میں مختلف طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں۔ مؤذن کی آواز سنیں
تو خاموشی کے ساتھ کلمات اذان کا جواب دیں، پھر اس کے بعد وضو کریں تو ہر عضو کو دھلتے ہوئے اپنے ذہن میں بیٹھائیں کہ ہمارے اعضاء سے پانی کا جو قطرہ گرتا ہے ہمارے گناہوں کو بھی وہ دھل دے رہا ہے، اور پھر نماز سے پہلے زینت اختیار کر لیں، اچھا لباس پہن کر کے مسجد جائیں۔ ہم کسی پارٹی میں جاتے ہیں تو کتنا اہتمام کرتے ہیں، جب کہ ہم رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں تو صاف ستھرے کپڑے میں جائیں گے تو نفسیاتی طور پر بھی ہمیں سکون ملے گا اور خشوع اور خضوع بھی حاصل ہوگا۔ جب ہم مسجد کا رخ کریں تو یہ بات اپنے ذہن میں بیٹھائیں کہ آپ اللہ کے گھر کا قصد کر رہے ہیں، جو روئے زمین کی ساری جگہوں میں سب سے محبوب جگہ ہے، اور حبیب کی عادت ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنے محبوب کو نہ پا سکے تو اس کے گھر کا قصد کرتا ہے۔ اور کیا یہ اعزاز کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں داخل ہونے کی ہمیں توفیق دے دی، اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بلا لیا۔ یہ احساس پیدا ہوگا تو عجیب طریقے سے ہم نماز میں خشوع پیدا کر سکیں گے کہ اللہ رب العالمین کے گھر میں ہمیں حاضر ہونے کی توفیق مل رہی ہے۔ اور پھر جب ہم مسجد جا رہے ہوں تو اپنے ذہن میں ہر قدم پر ایک گناہ کے معاف ہونے اور ایک درجہ کے بلند ہونے والی حدیث کو طاری کریں کہ ہر قدم پر ہمارا ایک درجہ بلند ہو رہا ہے اور ایک گناہ معاف ہو جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں اور نماز کے انتظار میں بیٹھتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم ہو، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اس کے اوپر رحم فرما۔ یہ جو کیفیت پیدا ہوگی تو عجیب طریقے سے ہم اپنے اندر خشوع پیدا کر سکیں گے اور ہماری نماز میں خشوع آ سکے گا۔ اسی طریقے سے نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ہر طرح کی چیزوں سے فارغ کر لیں جو نماز میں مشغول کر سکتی ہو، اور جب ہم نماز شروع کریں تو نماز شروع کرتے وقت اللہ کی عظمت کو ذہن میں بیٹھا لیں، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی مہانتا کو ذہن میں بیٹھا لیں۔ آپ کے دل میں اپنے محبوب کے تئیں جذبات ہوں، وہ محبوب جس نے ہم کو انمول جسم عطا کیا، ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا، اسی محبوب کا حق ادا کرنے جا رہے ہیں، تو محبوب کے تئیں محبت کے جذبات سب سے پہلے نمبر پر آ جائیں، دوسرے نمبر پر حیا کے جذبات آ جائیں۔ اور یہ جذبہ کیوں کر پیدا ہوگا؟ اس طور پر پیدا ہوگا کہ ہم اللہ کی نعمتوں میں پلنے کے باوجود دن رات اسی کے سامنے اس کی نافرمانی کرنے کی جرأت کرتے ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو زمین کو حکم دیتا اور زمین ہمیں نگل لیتی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ رحیم ہے، کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، دیا کرنے والا ہے۔ یہ جذبہ جب پیدا ہوگا، حیا کا جذبہ، پہلے محبت کا جذبہ، دوسرے نمبر پر حیا کا جذبہ، تو عجیب کیفیت ہوگی نماز میں۔ اور تیسرے نمبر پر تیسرا جذبہ ہیبت کا جذبہ پیدا کریں، ہیبت، اللہ رب العالمین سے ہیبت کا جذبہ ہو۔ وحی کے فرشتے جبریل امین اللہ رب العالمین کے ڈر سے ان کی کیا کیفیت تھی؟ معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا تو کہا کہ میں نے معراج کی رات جبریل کو دیکھا تو اللہ کے ڈر سے وہ بوسیدہ ٹاٹ کے جیسے ہو چکے تھے۔ جبریل امین کے اندر ایسی ہیبت ہے، جبکہ کبھی وہ نافرمانی نہیں کرتے، تو ہمارے اندر کیسی ہیبت آنی چاہیے؟ محبت کا جذبہ پیدا ہو،
حیا کا جذبہ پیدا ہو، ہیبت کا جذبہ پیدا ہو، تو عجیب طریقے سے ہم نماز کو نماز سمجھ کر ادا کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پر جب ہم نماز شروع کریں تو موت کو اپنے اوپر طاری کر لیں۔ نماز میں داخل ہوتے ہی موت کو یاد کر لیں۔ یہ خیال کریں کہ شاید اس نماز کے بعد اب کوئی نماز پڑھنے کا ہمیں موقع نہ مل سکے گا، شاید یہ نماز میری آخری نماز ہونے والی۔ اور جب ایک آدمی یہ سوچے گا کہ شاید یہ نماز میری آخری نماز ہونے والی ہے تو کیا کیفیت اس کے اندر پیدا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرو نماز میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذکر الموت فی صلاتک فإن الرجل اذا ذکر الموت فی صلاته لحری ان یحسن صلاته وصل صلاة رجل لا يظن انه يصلي صلاة غیرها۔ اپنی نماز میں موت کو یاد کرو، کیونکہ جب ایک آدمی اپنی نماز میں موت کو یاد کرتا ہے تو زیادہ مناسب ہے کہ وہ اپنی نماز کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے ادا کر سکے گا۔ اور اس آدمی کے جیسے نماز ادا کرو جسے یہ امید نہ ہو کہ پھر دوبارہ وہ نماز ادا کر سکے گا۔ لا یظن انہ یصلی غیرہا۔ اس لیے جب ہاتھ باندھیں تو موت کو یاد کر لیں اور یہ سوچیں کہ شاید یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے گا۔ جب دل میں یہ کیفیت پیدا ہوگی تو دل کی عجیب ہی کیفیت ہوگی اور عجیب طریقے سے خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ چوتھے نمبر پر احسان کی کیفیت بھی پیدا کر لیں اپنے اندر۔ نماز کے لیے جب ہم جائیں تو یہ سوچیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا کم سے کم یہ سوچیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور احسان کی یہی کیفیت ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو پا رہی ہے تو کم سے کم یہ سوچنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب ہم نماز میں یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کریں گے کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، یا کم سے کم اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہم ادھر ادھر جھانکیں گے؟ قطعاً نہیں، کیونکہ اللہ کی نگرانی میں ہم پائے جا رہے ہیں، اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم ادھر ادھر توجہ نہیں دیں گے۔ یہ ہے احسان کی کیفیت۔ پانچویں نمبر پر ذہن میں مناجات کی کیفیت پیدا کریں، یعنی ہم یہ سوچیں کہ ہم نماز میں آئے ہیں اللہ سے سرگوشی کرنے کے لیے، اللہ سے مناجات کرنے کے لیے۔ مناجات کانوں کان بات کرنا، سرگوشی کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان احدکم اذا قام یصلی انما یناجی ربہ فلینظر احدکم کیف یناجی۔ تم میں سے ایک آدمی جب نماز کے لیے آتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، لہذا تم میں سے ایک آدمی غور کر کے دیکھ لے کہ کیسے سرگوشی کر رہا ہے۔ اور صحیح مسلم کی وہ بہت ہی مشہور حدیث ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں بانٹ دیا ہے، یعنی سورہ فاتحہ کو آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کا ہے۔ جب میرا بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے
تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعظیم بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جو اس نے مانگا۔ جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مانگا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر آیت کے بعد ایک بندے کو ٹھہرنا چاہیے، گویا کہ وہ اپنے رب کا جواب سن رہا ہو۔ جب یہ کیفیت ہوگی نماز میں کہ ہم اللہ سے سرگوشی کر رہے ہیں، نماز میں اللہ رب العالمین سے بات کر رہے ہیں، تو کیا ہم بے توجہی برتیں گے؟ قطعاً نہیں۔ اسی لیے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْسِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ کہ جب تم نماز میں ہو تو ادھر ادھر توجہ مت پھیرو، کیونکہ جب ایک بندہ نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ بندے کے چہرے پر جما دیتا ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، گویا کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ ایک بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ بندے کے چہرے پر جما دیتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، فیس ٹو فیس بات ہو رہی ہے۔ اگر میں اپنا چہرہ یوں پھیر لوں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں ہماری بات سن رہے ہیں اور میں اپنا چہرہ یوں پھیر لیتا ہوں، آپ کو کیسا لگے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ رب العالمین سے مناجات کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر اپنا چہرہ جما دیا ہوا ہے اور ہم نماز کی کیفیت میں ہیں، تو کیا ہم ادھر ادھر جھانکیں گے؟ ادھر ادھر اپنی توجہ مبذول کریں گے؟ ہمارا ذہن ادھر ادھر جائے گا؟ قطعاً نہیں، کیونکہ ہمارے اندر مناجات کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ چھٹے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ نماز میں جو اذکار، جو صورتیں پڑھیں، ان کے معنی کو جانتے ہوں اور ان پہ غور بھی کرتے ہوں۔ دو چیز ہے، فہم بھی ہو اور تدبر بھی ہو۔ نماز میں پڑھی جانے والی صورتوں، ان کے معنی کو بھی جانتے ہوں اور جب ہم پڑھ رہے ہوں تو ان کے معنی پہ غور بھی کر رہے ہوں۔ اگر دونوں چیزیں آئیں گی تو عجیب طریقے سے ہمیں نماز میں خشوع ملے گا، کیونکہ آج ہماری جو تلاوت ہوتی ہے وہ رٹی رٹائی تلاوت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے خشوع اور خضوع حاصل نہیں ہو پاتا۔ نماز کی جو دعائیں ہیں، اذکار ہیں اور صورتیں ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ اگر ان کے معنی کو یاد کر لیں گے یا ان کے معنی کو سمجھ لیں گے، پھر جب ہم پڑھیں تو ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہوئے پڑھیں تو عجیب طریقے سے ہمارے دل کی کیفیت بنے گی۔ اللہ اکبر کہیں تو اللہ کی عظمت پر دھیان دیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہیں تو اللہ کی عظمت پر دھیان دیں، سبحان ربی العظیم کہیں تو اللہ کی عظمت پر دھیان دیں۔ جس دعا کو پڑھ رہے ہوں اس کے معنی پہ غور کریں، عجیب طریقے سے ہمارے اندر خشوع پیدا ہوگا اور ہم نماز کا حق ادا کر پائیں گے۔ اخیر میں ہم یہ کہیں گے کہ اگر یہ سارا کام کرنے کے باوجود بھی ذہن منتشر ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک علاج بتایا تھا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ، شیطان میری نماز میں خلط ملط کر دیتا ہے، یہاں تک کہ مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں نے نماز میں کیا پڑھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ذاک شیطان یقال لہ خنزب، کہ یہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے یا خنزب۔ جب تم کو اس کا احساس ہو تو اللہ کی جناب میں پناہ مانگو، فتعوذ باللہ منہ
وَدْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، اور اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دو۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا تو اللہ رب العالمین نے مجھ سے یہ شکایت دور کر دی۔ اگر ہم نے ان وسائل کو اپنایا تو انشاءاللہ ہماری نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ تو آج ہم نے دل کے اعمال میں سے 3 اعمال کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے نمبر پر اخلاص، دوسرے نمبر پر مراقبہ، اور تیسرے نمبر پر خشوع۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں مزید دل کے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے گزارش ہوگی کہ ہمارے بھائی اور بہن ان اعمال کو اپنی زندگی میں برتنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہم اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہم مراقبہ کی کیفیت اپنے اندر پیدا کریں، اور خشوع اور خضوع نمازوں میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں، کرونا وائرس کے شکار ہیں، کسی لاعلاج بیماری میں مبتلا ہیں، الہ العالمین ان سب کو شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، اور وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔